آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں، اب ان کی حکومت بھی کشمیر میں آ گئی ہے، تو وہ کشمیر کا مقدمہ بہتر انداز میں عالمی سطح پر لڑ سکیں گے؟ جی وہ نہیں لڑ سکیں گے. اگر کوئی کرکٹ میچ ہوتا کشمیر پہ تو وہ کھیل لیتے. وہ بھی باہر سے بیٹھ کے ادھر کرو تیز کرو سلو کرو. اب وہ عمر بھی تو نہیں رہی ہے نا, اٹھیں بیٹنگ کے لیے چوک پڑی ہو, پھر تویز بھی کام نہ کرے, جنات بھی کام نہ کریں. وہ پرابلمز ان کے ساتھ جا رہی ہیں. کشمیر کا مقدمہ وہی لڑے گا جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے احساسات کا وارث ہوگا. انہوں نے کیا کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے؟ کہتے ہیں میرا کوئی فون ہی نہیں اٹھاتا. یار یہ تو ایک نائب قاصد کہے کہ میں فلاں دفتر میں فون کر رہا ہوں اور سیکٹری میرا فون نہیں اٹھاتا. بندہ ایک ملک جو 8ویں پاکستان ہے, جس کے وزیر اعظم کو پوری دنیا نے فون کیے کہ جی آپ دھماکے نہ کریں, اس نے کہا چھوڑ دیں میرا ملک ہے, مجھے پتہ ہے اس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے. جان ہتھیلی پہ رکھ کے نواز شریف صاحب نے اس ملک کو 8ویں پاکستان بنایا, جس کی پاداش میں آج بھی سزائیں بھگت رہے ہیں. کوئی بات بھی نہیں ہے, لیڈر سزائیں بھگتتے ہیں. مادر ملت کہاں چلی گئیں, قائد اعظم کی ایمبولینس خراب ہو گئی, علامہ اقبال وقت سے پہلے چلے گئے. کتنے حالات ہوئے, کیا واقعات ہوئے ملک کے لیے. اگر کربلا والوں نے اسلام بچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں تو ملک کو بچانے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی اور دے رہے ہیں. بہت شکریہ. اور کوئی سوال؟ یہ وہ جو 1 ارب روپے والی بات ہے, تو جس شخص پہ الزام لگا کہ اس نے 1 ارب روپیہ لے لیا, اس کی انکوائری کو بھی سامنے لائیں اور دینے والے کی بھی انکوائری کو سامنے لیں. دینے والا ہمیشہ بچ جاتا ہے, لینے والا پکڑا جاتا ہے. یہ کیا قانون ہے یار؟ آخر اس کو پیسہ کسی نے دیا ہے نا, اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. کیا اس پہ باٹ ترینٹ نہیں لگتا؟ لگتا ہے, مگر ثاقب نثار نہیں ہے باٹ ترینٹ لگانے والے. ان پہ 2 سال محنت ہوئی تھی ثاقب نثار صاحب پہ. میں وہ جو اداکار شاید آپ اس وقت بہت بچے ہوں گے یا پیدا نہیں ہوں گے, بڑے ہیرو تھے, ان کے انٹرویو کا مزہ بڑا آیا. ویسے عدالت جو اپنا شیڈول ہوتی ہے اس کے مطابق آگے تاریخ اناؤنس کرتی ہے, کیونکہ عدالتوں پہ بھی بڑا لوڈ ہے, لاکھوں کیسز پڑے ہوئے ہیں. اسپیشلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کافی کیسز ہیں, تو وہ جو سپیس ملتی جاتی ہے ہمارا کیس رکھتے جاتے ہیں. کو ہفتے میں ان کو ٹائم مل جائے, 2 دن بعد مل جائے, مہینے بعد مل جائے, کیونکہ 3 سال کے بعد یہ کیس چلا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیس اتنا ضروری بھی نہیں تھا کہ اتنے اجلت میں چلانے کا. پتہ نہیں حکومت کی کیا مرضی تھی. تو جب کہیں گے ہم حکم پہ آ جائیں گے, جب ہم پورا سال یہاں پر اسلام آباد میں ایک کیس جو پاناما کا تھا اور ثاقب نثار صاحب کی ماں پر ان کی دلچسپی سے بنا, اس میں مانیٹرنگ جج اپوائنٹ ہوا, اس میں JIT بنی, سارا کچھ کیا, مگر جس عدالت کے باہر کھڑے ہیں یہاں کی ایک بینچ نے ضمانت دیتے ہوئے کہا کہ مفروضوں پہ سزا ہے. وہ مفروضے ہی ہیں. مفروضہ وہی ہے جو مادر ملت کے ساتھ ہوا, مفروضہ وہی ہے جو سہروردی کے ساتھ ہوا, مفروضہ وہی ہے جو جنیجو مرحوم کے ساتھ ہوا, مفروضہ وہی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت پہ ہو گیا. یہ مفروضے چلتے رہیں گے, جمہوریت چلتی رہے گی, کیونکہ اب جنگ ہے, ووٹ کو عزت دو. جمہوریت اور یہ پارلیمان جو کہ 1 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کر دیں, کسی بھی جماعت کا بندہ بیٹھا ہو, ان کے حقوق کی بات ہے, عوام کے حقوق کی بات ہے, عوام کی رائے کی بات ہے. اصل یہ جو ووٹ کو عزت دو, یہ آئین پاکستان کو عزت مانگ رہے ہیں ہم لوگ, اور جمہوری قوتیں مانگ رہی ہیں. یہ آج سے نہیں مانگ رہی. یہ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی یہی نعرہ تھا, آزادی چاہتے تھے, ایک ملک چاہتے تھے. اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ایک ایسی ریاست لے رہے ہیں جس ریاست کے اندر اسلام کو پریکٹس کریں گے, جہاں کی آزاد عدلیہ ہوگی, جہاں پہ قانون ہر ایک کی دہلیز تک پہنچے گا, انصاف. یہ ایک 2 قومی نظریہ کی ایک چھوٹی سی جز ہے جو ہمارے انصاف کی فراہمی ہے, اور اس بنیاد پر یہ ملک بنا, اور اسی بنیاد پر 2 قومی نظریے کی بنیاد پر, ووٹ کو عزت دو کی بنیاد پر, آئین کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی عزت کے لیے اس کام کو ہم آگے چلائیں گے. اب دیکھیں نا, میرے ساتھ ایک ذاتی کیس ہوا. ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ نواز شریف کو باٹ ترینٹ میں ہم ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. خود اپنی ماں پر, اپنے سرکاری گن مین کی ماں پر, اس کو ساتھ بیچ کے, اپنے بیٹے کو بیچ کے, اپنے بھائی کو بیچ کے ایک 10 کنال زمین پہ قبضہ کروا رہا ہے. وہ شخص اعجاز افضل کیسے ایک عدالت میں بیٹھ کر کسی کو باٹ ترینٹ کی کارروائی میں پابند کرتا ہے, جو شخص خود قبضہ گروپ ہے, 109 میں مطلوب ہے, ابھی تک ضمانت نہیں کروائی. یہ تاریخ کے وہ اور آگے جو پڑھنے پڑیں گے جن کے فیصلے ہوں گے. کیپٹن صاحب یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن ہوئے ہیں,
بڑی مؤثر کیمپین کی گئی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، لیکن سیٹیں بہت کم ملی ہیں. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے اور کیا سمجھتے ہیں الیکشن صاف شفاف تھے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات ہے کہ آزاد کشمیر متحرک ہوا. ایک لیڈر گئی ہیں، انہوں نے پورے آزاد کشمیر کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آگے. وہ پلیٹ فارم کیا تھا؟ کشمیر بنے گا پاکستان. مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پہ بات ہوئی. 1 لاکھ سے زیادہ شہداء کے مزارات کو سلام پیش کیا جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وہ نظریہ، اس نے کہا تھا کشمیر ہماری شہرک ہے. 1948 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جنرل ریسی کو اور جنرل ایوب کو کہ موو کرو. انہوں نے موو نہیں کیا. اس وقت ان کے کورٹ مارشل ہوتے نا تو آج یہ حالات نہ ہوتے. قائد اعظم کا حکم نہیں مانا تھا. یہ تاریخ کے اوراق ہیں. ہمیں کسی بزرگ نے نہیں بتایا کہ جو 48 میں زندہ تھا. ہم نے نشان حیدر لیا کیپٹن سرور نے. کیا ہوا تھا؟ ایک بہت بڑی جنگ 48 میں لڑی تھی. کشمیر ہم فتح کر چکے تھے، سری نگر تک پہنچ چکے تھے. پیچھے سے انہوں نے جو ہے وہ سازشوں میں پڑ گیا کام قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی. پھر 65 کی جنگ ہم نے لڑی ہے، 71 کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں. آج کشمیر کے بارڈر پہ ہمارے نوجوان بیٹھے شاتے، ہماری بچیاں، ان کی بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں، یتیم بچے ہیں. سیاچن گلیشیئر پہ ہم ایک بہت بڑی مہنگی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے. اور یہ ایک اندرونی سرحدوں کو بھی بچا رہے ہیں، بیرونی سرحدوں کو بھی بچا رہے ہیں. ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے جوان، ہمارے آرمی آفیسر، ہماری ایئر فورس، نیوی، سب ہر وقت قربان ہونے کو تیار ہے آئین پاکستان اور اپنی ریاست کے اوپر. تو یہ جو کشمیر میں ایک کیمپین ہوئی، اس کا یہ تھا کہ جب وہاں سے ایک نعرہ چلا کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. وہ کیسے بن سکتا ہے بھائی؟ ہم 73 سال ایک خطے میں ایک جنگ کی حالت میں ہیں. ہاسپٹل ہمارے نہ بنے، اسکول ہمارے نہ بنے، بجلیاں نہیں ہیں، گیس نہیں ہے، مہنگائی ہے، مہنگی ترین جنگیں لڑ رہے ہیں. تو کشمیر کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. اس کو کیسے صوبہ بنائیں گے؟ میں نے تو کہا تھا یا ووٹ پڑے چمک دکھائے گا یا نوٹ چمک دکھائے گا. اب نوٹ نے چمک دکھا دی. 1 ارب روپے کی کرپشن پہلے ہی پکڑ لی کہ جی ایک شخص جس کا یہاں پر کوئی چھوٹا سا وہ ٹینٹ ہے سینیٹوریم کے، کیا نام ہے اس کا؟ سنٹورس. میں سمجھا وہ سینیٹوریم تو مریضوں کے لیے ہوتا ہے. مریض ہی ہیں ایک قسم کے بیچارے، کوئی روحانی مریض ہے، کوئی جسمانی ہے، کوئی اخلاقی ہے. تو پیسہ پڑ گیا نا. اس لیے ہم کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. اور یہ چیزیں چھپتی نہیں ہوتی بھائی صاحب. 1971 میں اگر مادر ملت کا جو رزلٹ تھا ایوب خان کے خلاف جو الیکشن ہوا تھا اس کو تسلیم کر لیا جاتا، اور 71-70 میں جو مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کا ایک الیکشن ہوا تھا اس کو تسلیم کر لیا جاتا، اور جسٹس منیر جیسا شخص نہ بیٹھا ہوتا. آج مشرقی پاکستان ہمارا حصہ ہوتا اور 8ویں پاکستان وہ بھی ہوتا. سر یہ جو کشمیر الیکشن کی جو کیمپین جب چل رہی تھی تو میاں شہباز شریف جو ہیں وہ وہاں پر لیڈ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیے، بالکل حصہ نہیں لیا انہوں نے. کیا وجہ تھی اس کی؟ میاں شہباز شریف صاحب چونکہ پارٹی کے صدر ہیں، انہوں نے حکم دیا، ایک ٹیم بنائی کہ آپ ٹیم جو ہے میری ٹیم جا کر لڑے گی. یہ چھوٹا اکھاڑا تھا، چھوٹے پہلوان لڑے. جب بڑا اکھاڑا لگے گا پاکستان میں اس میں بڑا پہلوان لڑے گا. کیپٹن صاحب کل سیالکوٹ کے انتخابات میں وہاں آپ کا سوال مکمل ہو گیا؟ جی. وہ ہار چکے جو کہ اس کی سیٹ سے، اور ایک عرصے دراز مسلم لیگ نون ہی اس پر جیت جا رہی. آپ کو نہیں لگتا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور آپ لوگوں کو اپنا بیانیہ اب تبدیل کر دینا چاہیے؟ جی، بیانیہ تو تبدیل ہو گیا تو پاکستان کا 2 قومی نظریہ تبدیل ہو جائے گا، آئین تبدیل ہو جائے گا. بیانیہ تو وہی ہے کہ آئین کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، پارلیمنٹ کا احترام کرو، اپنے محدود اختیارات میں رہو. یہ صرف جب ایک لیڈر جو نواز شریف کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ ہم نے تمہارے گھر میں گھس کے نوشہرہ میں تمہیں شکست دی، اس کا جواب دیا کہ بی بی ہم نے بھی تمہارے گھر میں آ کے دھاندلی کی اور تمہیں ہرا دیا. السلام علیکم.